الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد عزیز طلبہ، محترم ساتھیوں، پیارے دوستو، آپ کے سامنے جمعیت الدعوہ والارشاد و توعیت الجالیات البدیع الریاض کی ایجوکیشنل کیندر اسلم فعلمنی دوارا قائم کیا گیا تعلیمی سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں اس وقت ہم فقہ کا سبق آپ کو دے رہے ہیں، اور اس بارے میں کئی پارٹ گزر چکے ہیں۔ اب جو ہے ہم آج آپ کے سامنے بتائیں گے کہ عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز کے بارے میں کیا جانکاری چاہیے انسان کو۔ اس سے پہلے آپ جمعہ کی نماز کے بارے میں جان چکے ہیں، اب جو ہے ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے عید الفطر پہلی شوال کو منائی اور پڑھی جائے گی، پہلی شوال کو یعنی رمضان ختم ہونے کے بعد، رمضان چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جب رمضان ہو جائے گا اور شوال کا چاند نظر آ جائے گا تو عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ 10ویں ذی الحجہ کو پڑھی جائے گی۔ ذی الحجہ کی 10ویں کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ عید کی تعریف، عید کی تعریف ڈکشنری میں عید کے معنی متکرر اور بار بار آنے کے ہیں۔ ڈکشنری اور لغت میں عید کے معنی ہے بار بار آنے کے۔ عید کے دن خوشیوں، مسرتوں، کھانے اور پینے اور اللہ کے ذکر و اذکار کے ہیں۔ اب فرماتے ہیں نماز عید ادا کرنے کا طریقہ۔ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، وقت سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی نماز فجر سے کوئی 1.5 گھنٹہ کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی فجر کے بعد، فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے سورج نکلتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے عید الفطر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ عید الفطر کا سمے جو ہے وہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ فجر سے کوئی 1.5 گھنٹہ کے بعد۔ نمبر 2، صلاۃ صرف 2 رکعتیں ہیں۔ عید الاضحیٰ عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں جو ہیں 2 ہی رکعت ہیں، جس میں قرأت جہری کریں گے، زور سے قرآن پڑھیں گے۔ قرآن اور سورہ فاتحہ جو سورہ ملائی جائے گی وہ زور سے پڑھی جائیں گی، اور نہ اذان دی جائے گی اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی۔ اس میں نہ اذان ہوگی اور نہ تکبیر کہی جائے گی، یعنی اقامت کہی نہیں جائے گی۔ پہلی رکعت میں تکبیر احرام کے بعد 6 تکبیریں زائد کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں تکبیر قیام کے بعد، یعنی پہلی رکعت سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہہ کر اٹھنے کے بعد 5 تکبیریں کہی جائیں گی، یعنی جو تکبیر کہہ کے اٹھے ہیں اس کو جوڑیں گے تو 6 ہو جائے گی، لیکن اس کو نہیں جوڑنا ہے، کیونکہ وہ تو قیام کی تکبیر ہے، وہ تو ہر نماز میں ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے 5 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ نمبر 3، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 خطبے دیے جائیں گے۔ دونوں نمازوں میں نماز سے فراغت کے بعد 2 خطبے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نماز عید میں مستحب کیا ہے۔ نماز عید میں مستحب چیزیں: نمبر 1، غسل کرنا اور اچھے لباس پہننا۔ نمبر 2، عید الفطر میں عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے طاق، یعنی 1 یا 3 یا 5 کھجوریں کھانا سنت ہے، یعنی بے جوڑ ہونی چاہیے۔ عید الاضحیٰ میں نماز پڑھ کر قربانی کے گوشت سے کھانا سنت ہے، یعنی عید الاضحیٰ میں کھجور کھا کے جائیں تو سنت ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد گوشت سے کھانا سنت ہے، قربانی کے گوشت سے کھانا سنت ہے۔ نمبر 3، نماز عید
شہر یا گاؤں سے باہر نکل کر ادا کرنا سنت ہے۔ اسی طرح سے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے عید کی نماز پڑھ کر لوٹنا سنت ہے، یعنی آنے جانے کا راستہ الگ الگ ہو تو بہتر ہے، سنت ہے۔ نمبر 4، تکبیر کے کلمات اس طرح ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نوٹ: سب مل کر ایک ساتھ تکبیر نہ کہیں بلکہ ہر شخص تنہا تنہا تکبیر کہے، ہر ایک اپنا اپنا سیپریٹ تکبیر کہے، سب ایک ساتھ جو ہے جڑ کر کے جمع ہو کر کے اجتماع کے ساتھ نہ کہیں۔ اس کے بعد ہم جنازے کی نماز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جنازہ کی نماز، جنازہ کی نماز کی فضیلت: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازة حتى يصلى عليه فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان وقيل وما القراطان قال مثل الجبل احد رواہ مسلم۔ نماز جنازہ کی فضیلت پہ حدیث ہے، ترجمہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے، اور جو نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ اس کے مٹی دینے تک میں بھی شریک رہا اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ پوچھا گیا قیرات کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: احد پہاڑ کے جیسا، یعنی ایک قیرات جو ہے احد پہاڑ کے جیسا ہے کہ جس نے صرف نماز جنازہ پڑھی اس کو اتنا ثواب ملا جیسے احد پہاڑ، اور جس نے جنازہ کے ساتھ کفن دفن میں بھی شریک رہا اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملا۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ: مسلم میت کا جنازہ امام اور قبلہ کے درمیان رکھا جائے گا۔ نوٹ: مسلم مرد کا جنازہ ہے تو امام اس کے سر کے جانب کھڑا ہوگا، مسلم خاتون کا جنازہ ہے تو اس کے بیچ میں کھڑا ہوگا، یعنی مہیلا کا جنازہ ہے تو بیچ میں یعنی پیٹ کے سامنے امام کھڑا ہوگا۔ تکبیر احرام کہہ کر خاموشی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ نمبر 3، دوسری تکبیر کہہ کر درود شریف سبھی لوگ خاموشی سے پڑھیں۔ تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کو سبھی لوگ خاموشی سے پڑھیں۔ وہ دعا ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسل بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار۔ یہ ہوئی دعا اور اس کا ترجمہ: اس طرح ہے، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں: اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے موجود لوگوں کو، ہمارے غائب لوگوں کو اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑے لوگوں کو، ہمارے
مرد لوگوں کو اور ہمارے خواتین کو، اے اللہ تو جس کو ہم سے زندہ رکھے تو اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو تو وفات دے تو اسے ایمان پر وفات دے۔ اے اللہ تو ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں فتنہ میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ تو اس میت کو بخش دے اور اس پر رحم کر اور اس کو عافیت عطا فرما اور اس سے درگزر کر دے اور اس کی منزل اچھی عطا فرما اور اس کا ٹھکانہ کشادہ کر دے، اس کو پانی، برف اور اولے سے دھل دے، اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اس کو دنیا کے گھر سے کے بدلے اچھا گھر عطا فرما اور دنیا کے اہل کے بدلے اچھا اور بہتر اہل عطا فرما، اور دنیا کے اہل کے بدلے اچھا اور بہتر عطا فرما، اور اس کو دنیا کے شریک حیات کے بدلے اچھا شریک حیات عطا فرما اور اسے جنت عطا فرما، اس کو قبر کے فتنہ اور نار جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد نمبر 5 تکبیر، چوتھی تکبیر کہہ کر پھر داہنی طرف سلام پھیر دے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے، یعنی یہ دعا پڑھ کر پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی، پھر داہنی طرف سلام پھیر دے گا، یعنی یہ دعا کے بعد بولے گا اللہ اکبر، اب بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے فرماتے ہیں مسلم میت کے جسم کو غسل دینا، یعنی غسل دینے کا کیا طریقہ ہے؟ غسل دینے کا کیا طریقہ ہے؟ نمبر 1، مردوں کو اور عورتوں کو غسل دیں گے، ٹھیک ہے؟ مرد مردوں کو اور عورتوں کو غسل دیں گی۔ ہاں، میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، یعنی اگر بیوی مر گئی تو شوہر غسل دے سکتا ہے، اور اگر یا شوہر مر گیا تو بیوی غسل دے سکتی ہے، لیکن غیر ہو تو مرد کو مرد ہی غسل دیں گے، عورتوں کو عورت ہی غسل دے گی۔ نمبر 2، مرد میت کی شرمگاہ کو ڈھانک کر اس کے بدن سے پورا کپڑا اتار لیا جائے گا۔ نمبر 3، پیٹھ کو اونچی اوپر اٹھائی جائے اور پیٹ کو دبایا جائے تاکہ تمام نجاست باہر نکل جائے، یعنی پیٹ میں کچھ گندگی ہے، پیخانہ تو نکل جائے، پیٹ کو اس طرح سے سہلایا جائے۔ نوٹ: نظافت کے وقت زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال ہونا چاہیے۔ نمبر 4، دستانہ پہن کر میت کے تمام خاص حصوں سے نجاست کو مکمل صاف کیا جائے، دستانہ پہن کے جس میں کہیں بھی گندگی ہے، پیخانہ وغیرہ ہے تو اس کو اچھے سے صاف کیا جائے۔ نمبر 5، میت کو وضو کرایا جائے۔ نمبر 6، میت کو غسل دیا جائے، پہلے داہنی جانب سے پھر بائیں جانب۔ نوٹ: کم سے کم 1 مرتبہ غسل دینا واجب ہے اور 3 مرتبہ غسل دینا سنت ہے۔ پانی میں بیری کے پتوں کو پکا کر میت کو نہلانا یا صابن سے نہلانا اور آخری غسل کو کافور یا خوشبو سے دینا افضل ہے۔ نمبر 7، مونچھیں چھانٹنا، ناخن کاٹنا اور بغل وغیرہ کے بال بنانا واجب ہے۔ مونچھیں چھانٹنا، ناخن کاٹنا اور بغل وغیرہ کے بال بنانا واجب ہے اگر یہ ضرورت سے زیادہ لمبے ہوں۔ نمبر 8، واجب ہے کہ عورتوں کے بال کی 3 چوٹیاں بنا دی جائیں۔ آگے واجب ہے کہ عورتوں کی بالوں کی 3 چوٹیاں بنا دی جائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مسلم میت کے جسم کو کفن پہنانا، کیسے کفن پہنایا جائے گا اس کا طریقہ فرماتے ہیں۔ نمبر 1، مسلم مرد میت کا کفن۔ مسلم مرد میت کا کفن افضل ہے کہ یہ 3 کپڑوں میں کفنا دیا جائے اور یہ کفن پاک، سفید اور خوشبودار ہوں۔ نمبر 2، مسلم خواتین میت کا کفن کیا ہوگا؟ افضل یہ ہے کہ یہ 5 کپڑوں میں کفن دی جائے، یہ سب پاک، سفید، خوشبودار ہوں، 1 تہبند ہو، 1 قمیص ہو، 1 اوڑھنی ہو اور 2 لباس کپڑے ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مسلم میت کے جسموں کو دفن کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، قبر کا گہرا اور چوڑا
ہونا واجب ہے۔ نمبر 2، قبر میں لحد کا ہونا افضل ہے، یعنی قبلہ کی جانب قبر کے اندر میت کے حساب سے کھوکھا ہو، میت کے حساب سے کھوکھا ہو، یعنی خالی جگہ ہو۔ نمبر 3، قبلہ کی جانب داہنے پہلو پر میت کے جسم کو قبر میں رکھنا واجب ہے، یعنی رخ کو قبلہ کی طرف کر دیں اور میت کو داہنے پہلو مائل کر دیں۔ نمبر 4، قبر کو زمین سے ایک بالشت یعنی ایک بالش سے کچھ زیادہ بلند کرنا واجب ہے۔ ایک بالش یعنی جس کو ہم لوگ کی بھاشا میں بتا بولتے ہیں، ایک بتا سے کچھ زیادہ اونچا کرنا واجب ہے۔ تو یہ ہو گیا کفن، دفن اور نماز جنازہ وغیرہ کے مسائل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور ہم سب عذاب قبر سے نجات پا جائیں، اور عذاب جہنم سے بھی ہم سب نجات پا جائیں۔ قبر کے سوالات کے جوابات بھی ہم اچھے سے دے لیں، محض خدا کے فضل و کرم سے ہی یہ ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔